اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ فی القرآن الکریم اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے رہبانوں کو اور اپنے علماء کو، احبار کو انہوں نے رب بنا لیا ہے۔ اس رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ ایک خدا کو مانتے تھے، انہوں نے رب کیسے بنا لیا؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا واللہ ما صاموا لہم ولا صلوا لہم، وہ ان کے لیے روزہ یا نماز نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے کوئی کبھی سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، ولیکن احلوا لہم حراما وحرموا علیہم حلالا فاتبعوہم، لیکن ان کے جو علماء تھے، جو یہودیوں کے راہب تھے اور جو احبار تھے، ان کے علماء تھے، وہ اللہ کے حلال کو حرام بناتے اور حرام کو حلال بناتے، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، حلال اور حرام کو مقرر کرنا یہ خالق کا کام ہے۔ جس طریقے سے بعض یہود و نصارہ نے، بعض کافرین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، یا اس میں ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت رکھ دیں، تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وما تلقا من نفسی، میرے اپنے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ان ابدلہ، میں کوئی اس میں تبدیلی کروں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا حلال اور حرام کو معین کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر اکرم اور باقی انبیاء علیہ السلام، ان کا کام اس حلال اور حرام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ جب نبی اور امام کو اللہ نے حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار نہیں دیا، حلال اور حرام مقرر کرنا یہ خدا کا کام ہے، تو پھر اور کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنائے؟ دوستو بزرگوں، یہ خیال رکھنا چاہیے، سب سے بڑی یزیدیت ہی یہ ہے، سب سے بڑی فرعونیت ہی یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دینا۔ یہ سب سے بڑی بدعت، سب سے بڑی شریعت میں تبدیلی، جس کو ائمہ اہل بیت کی بہت بڑی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام تشیع کی شکل میں خالص طور پر موجود ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے آج کل جو سٹیجوں کا اور ہمارے ممبروں کا جو حال ہے، یہ انتہائی ناگفتہ ہے کہ جہاں پر ان پڑھ لوگ مسلط ہو گئے، جن کی وجہ سے نہیں ان کو پتا واجب کیا ہے، نہیں ان کو پتا حرام کیا ہے، نہیں پتا مکروہ کیا ہے، وہ جو ان کے زبان میں آتا ہے وہی چلا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال ہمارا پیغام ہے کہ کسی کو اگر کوئی دوڑا آتا ہے، قصیدہ آتا ہے، کوئی منقبت آتی ہے، تو وہ اس حد تک رہے گئے حلال و حرام کے مسائل یہ علماء فقہا کا کام ہے۔ یہ ان میں مداخلت کرنا اور بے جا طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کو اختیار ہے۔ اور یہ بہت بڑے، تاکہ بعض اوقات تو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے سے انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ اسی کے اپنے دائرہ کار میں رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔